راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. دو تین جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں موت اور موت کے بعد عالم برزخ کے احوال پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو یقین عطا فرمائے. یقین بہت بڑی چیز ہے. اما یتسالون جو ہے ہم لوگ صبح کی نمازوں میں پڑھتے سنتے سناتے ہیں، جس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک جن حضرات کو اپنے عذاب کا مزہ جو چکھائیں گے، اس سلسلے میں قرآن کریم نے کہا انہم کانوا لا یرجون حسابا. وہ دنیا میں ایسے تھے کہ جن کو یقین نہیں تھا، ان کے تصور کے خانوں میں یہ بات نہیں تھی کہ مریں گے اور مر کے بعد زندہ ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. بہت اہم چیز ہے. ہر مسلمان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن ضرور آنے والا ہے کہ جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. فذوقوا فلن نزیدکم، پس چکو اللہ کا عذاب. نہیں اضافہ ہوگا مگر عذاب ہی میں اضافہ ہوگا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہتے ہیں کہ یقین ہونا چاہیے. مرنا ہے اور مرنے کے بعد کے احوال اور وہاں کی ساری چیزیں وہ یقینی ہیں. شام تک رہیں گے نہیں رہیں گے، دوپہر کا کھانا آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے، یقینی نہیں، لیکن اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ اس بات پر میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. موت ہے، موت کے بعد کے احوال ہیں، وہ بالکل یقینی ہیں، وہ ہو کر رہیں گے. تو اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ جو ہے مجھے قبر کے بعد کی زندگی کی کچھ باتیں خلاصے کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں. قرآن کریم کی ایک سورت ہے، مشہور سورت ہے، سب پڑھتے پڑھاتے ہیں گھروں میں. فَإِذَا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ.
سورہ یاسین کی آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، 2 مرتبہ سور پھونکیں گے. پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے پر ساری انسانیت ختم، ساری مخلوق موت کے گھاٹ اتار دی جائے گی، سب کو فنا کر دیا جائے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری چیزوں کو فنا ہے، صرف ایک ذات اللہ کی ذات ہے کہ جس کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو پہلی سور پر ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا 40. اور 40 کے بعد کچھ کہا حضور نے، وہ حضرت ابو ہریرہ کو یاد نہیں رہا. وہ 40 دن ہیں یا 40 سال ہیں یا 40 گھنٹے ہیں، نہیں معلوم. بہرحال حدیث میں اتنی بات ہے کہ 40 دن کے بعد، 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ حدیث پاک کے اندر ہے. قرآن کریم میں دونوں سوروں کا تذکرہ ہے، پہلے سور کا بھی تذکرہ ہے اور دوسرے سور پھونکنے کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ سورہ یاسین میں جو تذکرہ ہے، یہ کون سے سور کا تذکرہ ہے؟ یہ دوسرے سور کا تذکرہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا اچانک فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں سے مردے سب کھڑے ہو جائیں گے، اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنی رب کی طرف پھیل پڑیں گے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا. جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا یقین نہیں بنا ہوا تھا، انہوں نے ان تذکروں کو سنا نہیں تھا، ان کے دل دماغ میں تک کا خیال ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے. یا ویلنا منبع، ہائے ہلاکت ہماری، منبعثنا، کس نے ہمیں کھڑا کر دیا؟ منبعثنا من مرقدنا، جہاں ہم پڑے ہوئے تھے وہاں سے ہمیں کھڑا کس نے کر دیا؟ یا ویلنا منبعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے رحمان نے کیا تھا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اور نبی حضرت اللہ کے نبی جو رسول تھے وہ سب سچے تھے، انہوں نے اس کی اطلاع دی تھی. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. بہرحال میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، قبروں سے سب لوگ اٹھائے جائیں گے، چاہے ہم ریزہ ریزہ ہو کر مشرق و مغرب میں پھیل جائیں، ہماری انسانوں کو جلا کر راکھ فضاؤں میں اڑائی جائے یا سمندر میں بہائی جائے، اس کے کچھ نہ کچھ ذرات کو اللہ پاک ضرور محفوظ کرتے ہیں. اور روایتوں میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کی ساری گوشت پوشت کھال بال سب بکھر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا کچھ حصہ رائی کے دانے کے برابر اللہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. اسی پر انسان کی دوبارہ اس کی نشو و نما ہوگی اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. تو بہرحال جس خدا نے پہلے نہیں تھے دوبارہ پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد تیسری مرتبہ دوبارہ پیدا کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے کوئی مشکل کام تو یہ تھا کہ انسان پہلے نہیں تھا، پیدا کر دیا، یہ مشکل کام تھا. اب پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کھڑا کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس کو مشکل سمجھتے ہیں کون لوگ؟ جو بے ایمان ہوتے ہیں. قالوا، کیا کہتے ہیں قرآن، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، پھر ہم کھڑے کیے جائیں گے. یہ ہمارے دل دماغ میں عقل میں آنے والی بات نہیں. یہ کون کہتے تھے؟ حضور کے زمانے کے بے ایمان کہتے تھے. حضور کے زمانے کے بے ایمان کہتے تھے اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. یہ تو بے ایمانوں کا تصور ہے. میرا اور آپ کا یقین، اللہ کے نبی نے یہ
جمانے کی کوشش کی ہے اور ایک جگہ نہیں انیک جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مریں گے، ایک زمانے تک قبر میں پڑے رہیں گے، اور قیامت کا دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ ایک روایت میں بیان فرمایا سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں سے بارش برسے گی، آسمانوں سے دوسری مرتبہ کے سور پھونکے جانے پر آسمانوں سے بارش برسے گی، اور اس بارش سے اب گھاس نہیں ہوئے گی، اب انسان ہو گئے گے، جو جہاں مدفون تھا اسی جگہ سے وہ زندہ ہو کر مٹی قبر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قرآن کریم نے کہا ہے، تو حدیث پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس مرتبہ کی بارش سے انسان قبروں سے نکلیں گے، ایک ایک قبروں سے 20 50 سینکڑوں آدمی ایک ایک قبر سے نکلیں گے، جتنے لوگ ایک قبر میں دفن ہو سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے گھاس کی طرح سے اللہ نے نظام چلایا۔ ہر سال زمین مردہ ہوتی ہے اور ہر سال زمین زندہ ہوتی ہے، ہر سال زمین مردہ ہوتی ہے اور زمین زندہ ہوتی ہے۔ جون جولائی اگست تک یہ زمین زندہ رہتی ہے، میں اور اپریل مئی کے آنے تک زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ بارش برساتے ہیں، 2-4 دن بارش پڑتی ہے، پھر ہریالی اس میں وہ کراتی ہے۔ یہ زمین کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو انسان آئے پوری قیامت تک اللہ زمین کو مار رہے ہیں زندہ کر رہے ہیں، زمین کو مار رہے ہیں زندہ کر رہے ہیں، زمین کو مار رہے ہیں زندہ کر رہے ہیں۔ انسان دیکھ اس کے اندر عبرت حاصل کرے، ایک دن تجھے ماریں گے اور تجھے بھی زندہ کریں گے۔ اللہ یہ بتاتے ہیں، زمین کو زندہ اور مردہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہم زمین کو زندہ نہیں کریں گے، مرنے والے انسانوں کو ہم زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کا واقعہ بھی قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ قال رب ارینی کیف تحیی الموتى، حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے، کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن، تو اللہ پاک نے پوچھا کہ تمہیں ایمان نہیں گیا؟ قال بلا، کیوں نہیں اللہ تیرے بات پر تو ایمان ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کہ کیفیت کیا ہوگی، زندہ کس طرح سے ہوں گے، وہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ زندہ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، زندہ ہوں گے اور زندہ آپ کریں گے، لیکن کیسے زندہ ہوں گے یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ قرآن کریم میں تیسرے پارے میں تیسرے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ ہے، ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی، تو اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑو، 4 پرندوں کو، 4 پرندے کیا؟ کوا، کبوتر، مور اور مرغ۔ کوا، کبوتر، مور اور مرغ، یہ 4 پرندے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں ایک حکمت ہے، انسان کو اس کا سبق دینا ہے۔ کوے میں امید اور آرزو بہت رہتی ہے، امیدیں اور آرزویں بہت کوے میں رہتی ہیں، امیدیں اور آرزو بہت۔ مور میں سجاوٹ بناوٹ بہت رہتی ہے، اور مرغ میں تاب روب بہت رہتا ہے مرغ میں، اور کبوتر میں بلندی، اونچائی، فضاؤں میں اڑنا، بلند رہنا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ان 4 پرندوں کا انتخاب کر کے ہمیں اور آپ کو ایک لطیف اشارہ یہ دیا کہ انسان جب تک ان 4 صفتوں کو فنا نہیں کرتا اس وقت تک انسان کو ابدی زندگی نہیں مل سکتی، ابدی زندگی نہیں۔ ہمیں اپنی امیدوں کو ختم کرنا ہو، ساری امیدوں کو ختم کرو، ایک آخرت کی امید، آخرت کی نعمتوں کی امید لگاؤ، تو انسان بنے گا۔ دنیا کی امیدیں جتنی لمبی ہوتی جائیں گی انسان انسانیت سے گھٹتا جائے گا۔ جتنا انسان دنیا کی امیدوں میں پھنسا رہے گا، امیدوں پر امیدیں باندھتا چلا جائے گا، یہ ابدی زندگی سے محروم ہوتا چلا جائے گا، ابدی زندگی سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ مور کے اندر سجاوٹ اور بناوٹ کے جذبے بہت ہیں، طرب میں آتا ہے تو اپنے پیروں کو، خوشنما پیروں کو پھیلا کر ناچنے لگتا ہے،
تو انسان میں بھی ہے، کیا کہتے ہیں، وہ پی او پی 4 سال ہو گئے تو پی او پی چینج کرو، صوفہ سیٹ چینج کرو، گاڑی چینج کرو، گھڑی چینج کرو، موبائل چینج کرو، چشمہ چینج کرو، کپڑے چینج کرو۔ حضور نے فرمایا کہ پھٹنے تک کپڑے استعمال کرو۔ اب 1 مرتبہ 2 مرتبہ پھٹ رہے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ پہننے کے بعد 1 مرتبہ ہماری مستورات شادی میں پہنی تو کل چڑھاوے کیا کہتے ہیں ولیمے میں نہیں پہنیں گی، وہ دوسرا ڈریس چاہیے۔ یہ سجاوٹ اور بناوٹ کا جذبہ جو ہے وہ مور میں ہے۔ فرمایا کہ اس جذبے کو ختم کرو، اس جذبے کو ختم کرو گے تو تمہیں ابدی زندگی ملے گی۔ جب تک یہ جذبہ تمہارا ختم نہیں ہوگا اس وقت تک تمہیں ابدی زندگی نہیں ملے گی، ابدی زندگی نہیں ملے گی۔ داب روب 4 پیسے آ گئے تو غریبوں پر اپنا داب، کوئی منصب کوئی عہدہ مل گیا تو جس کے پاس عہدہ منصب نہیں اس پر داب، کوئی کرسی مل گئی، الگ الگ چیزیں، چھوٹے بن کے رہو۔ داب روب نہیں، روب داب نہیں ہونا چاہیے، آدمی متواضع بن کر رہے۔ تو یہ چیز، یہ خوبی، یہ چیز جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر مرغ میں رہتی ہے، اس کو ختم کرو۔ کیا کہتے ہیں، کبوتر میں بلندی رہتی ہے، آدمی کے اندر بڑے پن کے جذبے رہتے ہیں، بڑے پن کے جذبے رہتے ہیں، بڑے پن کے جذبے ختم کرو۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھو، ساری مخلوق سے کمتر سمجھو۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو ساری مخلوق سے کمتر نہیں سمجھتا اسے ولایت کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی مقام نہیں ملتا۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور کتنا کمتر سمجھنا، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سور کی خرابیاں، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، یہ برائی ہے، برائی بیان کرنی شروع کر دی۔ تو اس بزرگ نے سنا اور پلٹ کر اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ سور برا نہیں، اس سے برے زیادہ تو ہم ہیں، یہ سور سے زیادہ برے ہم ہیں۔ اگر کوئی مجھے سور کہہ دے تو اس کی تو خیریت نہیں ہے، بولنے کو میں بول رہا ہوں، سننے کو آپ سن رہے ہیں، لیکن کوئی مجھے سور کہہ دے تو، حالانکہ سور سے بھی کمتر ہیں حقیقت میں۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو، اور سمجھ میں نہ آئے تو فرعون سے بھی بڑے فرعون ہم ہیں۔ بات سمجھ میں آئے تو سور سے کمتر ہم ہیں، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو ہر ایک آدمی اپنے کو فرعون سے بڑا فرعون سمجھتا ہے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سور سے کمتر میں کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو بزرگوں نے سمجھایا، اللہ کے بندے موٹی سی بات ہے، دیکھ اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، اس سور کو بھی پیدا کیا ہے، اسے بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بتا، تو ہی بتا کہ خدا نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا، اس مقصد میں پوری طرح سے کون اتر رہا ہے؟ سور جس مقصد سے اللہ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا، اس مقصد میں دن رات لگا ہوا ہے، اور تجھے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، 3 ہفتے، مہینوں سال گزر جاتے ہیں، اس مقصد کے عشیر نہیں، 100 کے 100ویں حصے کے برابر بھی ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ تو بتا، سور بہتر ہے کہ تو بہتر ہے؟ ہم بہتر ہیں، سمجھے؟ سچی بات اور حقیقی بات تو یہی ہے۔ تو یہ 4 جانوروں کا انتخاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، مور، اور ان 4 کے الگ الگ خوبیاں ہیں، ان میں الگ الگ صفات ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ 4 خوبیوں کو انسان، 4 صفات کو جب تک انسان فنا نہیں کرتا اس وقت تک اسے ابدی زندگی، موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، خذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو لو، اسے اپنے سے مانوس بناؤ۔ تمہیں بلانے پر وہ آنے لگے، کتے کو بلاتے، کتے کا کیا نام، کیا کچھ نام رکھتے ہیں، کیا نام رکھتے ہیں؟ ہاں جی، نام رکھتے ہیں، ایک نام رکھتے ہیں، نام لو تو فوراً کتا بھاگ کر آتا ہے، اس لیے کہ ایک وقت آدھی روٹی روکی سوکی بچی ہوئی اس کو ڈالتا ہے، وہ کتے کا مالک نام لیتا ہے تو کتا بھاگ کر آتا ہے۔ بلی کا لوگ نام رکھتے ہیں، وہ بلی کا مالک جو گھر والا جو ہے وہ بلی کا نام لیتا ہے تو بلی اتنا احساس، اتنا شعور ہے کہ یہ آدمی، بلی کو اور کتے کو، کہ یہ آدمی میرا مالک ہے، مجھے صبح شام روٹی ڈالتا ہے، دودھ دیتا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، فوراً بھاگ کر آ جاتا ہے۔
لیکن انسان ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے ساری نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ نے اس انسان کے اوپر موسلادھار بارش برسائی. دن میں اللہ کا منادی 5 مرتبہ پکارتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن انسان جو ٹھس سے مس نہیں ہوتا، نہیں آتا. بلی ایک وقت کھا کر اپنے مالک کی آواز پر آ جاتی ہے، کتا اپنے مالک کی آواز پر آ جاتا ہے، لیکن انسان نہیں آتا. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اس کو اپنے سے مانوس کراؤ کہ تمہارے بلانے پر یہ آ جانے والے بنے. پھر جب مانوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا اب ان کو ذبح کرو، ان چاروں جانوروں کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے چاروں جانوروں کو ذبح کیا اور ان کے چاروں جانوروں کا قیمہ بنایا. بوٹی نہیں بنائی، قیمہ بنایا. پروں کا بھی قیمہ، ان کی ہڈیوں کا بھی قیمہ، ان کے گوشت کا بھی قیمہ، ان کے ناخنوں کا بھی قیمہ، سب کا قیمہ بنا کر خلط ملط کر دیا، پورا مکس کر دیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کو 4 الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو، 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھو. حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام نے ان کا قیمہ بنایا اور ان کو خلط ملط کر کے الگ الگ 4 پہاڑوں پر یہ گوشت کو، پشت کو اور کھال کو اور ہڈیوں کو رکھ دیا. اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ آپ بلاؤ. کوے کا جو نام رکھا تھا اس کا نام لیا، مور کا جو نام رکھا تھا اس کا نام لیا، کبوتر کا جو نام رکھا تھا وہ نام لیا، اور جو مرغ کا نام رکھا تھا اس سے ان کو بلایا، جس بلانے کے لیے جو انہوں نے منتخب کیا تھا. تو جیسے مرغ کا نام لیا، مرغ کو بلایا، 4 پہاڑوں پر جو ہڈیاں تھی اور جو گوشت تھا، جو کھال تھی، جو پر تھے، وہ مرغے کے ہڈیاں سب آپس میں جڑنا شروع ہو گئی. اس پر ان کا گوشت، اس کا خود کا جو گوشت تھا وہ جڑنا شروع ہوگا، ان کی جو کھال تھی وہ جڑنا شروع ہو گئی، ان کے جو پر تھے وہ خود بخود جلنا سے مرغا تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا بلایا آؤ. تو چلتے ہوئے پورے شان کے ساتھ چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اس طرح سے چاروں کا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نے بلایا، چاروں کے چاروں پرندے ان کے بلانے پر آنے شروع ہوئے. ہم ایسے مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ نے بتا دیا واقعہ، ایسے ہم زندہ کریں گے. تمہارے منتشر ذرات کو اکٹھا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. بہرحال ایک دن آنے والا ہے، قبر سے ہم اٹھائے جائیں گے، 100 برس قبر میں رہیں گے. اس کے بعد دوسری مرتبہ کے سور پھونکے جانے پر قبروں سے ہم اپنی مٹی جھاڑتے ہوئے ایسے ہی اٹھیں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر یہ چاروں پرندے آپس میں مل جل کر الگ الگ اپنے اپنے گوشت پوش کے ساتھ، کھال کے ساتھ چلتے ہوئے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سامنے آئے. جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو پوری انسانیت 4 حصوں میں منقسم، 3 حصوں میں منقسم ہوگی. یحشر الناس یوم القیامت 3 اصناف. کل قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جانے کے وقت 3 قسموں پر انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. کہیں بھی ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، جو انسان جہاں دفن ہوتا ہے وہی کھڑا ہوگا اور میدان محشر کی طرف وہ چل پڑے. قرآن کریم نے جس کا تذکرہ میں فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جیسے ہی وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے. تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا. تو 3 حصوں میں یہ منقسم ہوں گے. قرآن کریم نے فرمایا صنفاً مشاطاً، ایک جماعت وہ ہوگی جو قبر سے اٹھے گی اور میدان محشر کی طرف پیدل چلے گی. صنفاً مشاطاً، ایک جماعت وہ ہوگی جو اپنے اپنے قبر سے اٹھیں گے لوگ، تو قبر سے اٹھنے کے بعد چلتے ہوئے میدان محشر میں جائیں گے. میدان محشر کہاں ہے؟ میدان محشر کو 7ویں آسمان پر نہیں ہے، تحت الثری میں نہیں ہے. میدان محشر ملک شام کی سرزمین ہے، ملک شام کی سرزمین ہے. وہاں سب جائیں گے، وہاں سب جائیں گے. چاہے تم ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، چین میں ہو، سری لنکا میں ہو، کہیں بھی ہو، قبر سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے. اور جانے کی 3 جماعتیں ہوں گی. ایک جماعت کون سی؟ چلتے ہوئے جانے والی، چلتے ہوئے جانے والی. اور ایک جماعت وہ ہوگی صنفاً رکباناً، سواریوں پہ سوار ہو کے جائے گی.
اللہ مجھے اور آپ کو بلا استحقاق سواری پر سوار ہو کر جانے کا حقدار بنا دے. صنفاً مشأن رکباناً، اور وہ سواری پر سوار ہونے والوں کی بھی الگ الگ کوالٹی ہوگی، الگ الگ کوالٹی. ایک سوار ایک سواری، ایک سوار ایک سواری، ایک سواری دو سوار، ایک سواری تین سوار، ایک سواری چار سوار، ایک سواری پانچ چھ. اس طرح سے جو جس معیار کا ہوگا، جس طرح سے ایمان اور اعمال کو بنایا ہوگا، جس طرح سے رب چاہی زندگی گزارا ہوگا، اس طرح تو ہوگی جو سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچے گی. اور ایک جماعت وہ ہوگی، اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے، صنفاً علی وجوہہم، جو نہ پیروں کے بل چل چل کر جائے گی، نہ سواریوں پر سوار ہو کر چل جائے گی، منہ کے بل چل کر وہ میدان محشر جائے گی، منہ کے بل چل کر. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن جمع کریں گے عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور منہ کے بل چل کر جائیں گے، اور اللہ پاک ان کو گونگا، بہرا اور اندھا بنا دیں گے. گونگے بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے، اور بہرے بھی ہوں گے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. یہ بے ایمان ہوں گے، یہ سواری پر چل کر جانے والے کبھی نیکی کیا، کبھی نیکی نہیں کی، کبھی گناہ کیا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو چل کر جانے والے ہوں گے. اور سواریوں پر سوار ہو کر جانے والے جن کی زندگیاں 100% صاف ستھری تھی، ایمان و اعمال پر ان کی زندگیاں تھی، یہ سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ دل میں یقین جمانے کی ضرورت ہے. مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر، عالم برزخ کے احوال الگ ہیں، اور میدان محشر کے احوال الگ ہیں. ہر ایک کے احوال، پھر ہر انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے مطابق ان کے الگ الگ احوال ہیں. الگ الگ احوال کے ساتھ ہمیں میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین عطا فرمائے موت اور موت کے بعد کی زندگی، اور ایسا یقین عطا فرمائے کہ ہماری زندگی درست ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ پورے صوبہ کرناٹک کے اندر جو ہے یہ بات چلی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد بالکل خاموش، فیس پھول، کوئی نعرہ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے. جانے والے برابر جاتے رہیں گے، آنے والے برابر آتے رہیں گے. ہم سب کو اپنی ناراضگی کا، حکومت جو ہے اس وقت جو قانون بنانے کے طرف چل رہی ہے، اس کی مذمت میں، اس کے اپوز میں، اس کی مخالفت میں ہم سب کو ایک 10-15 منٹ جو ہے مسجد کے دروازے پر اور ہمارے دکانوں کمپلیکس کے سامنے ہم سب کو ہر 2-4-10 لوگوں کے بیچ میں ایک کاغذ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ لے کر 10-20 لوگوں کے درمیان ایک کھڑے ہونا ہے. ملک کے تمام صوبے کے تمام ہی علاقوں میں الحمدللہ آج یہ ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ اس کے ذریعے سے موجودہ حکومت جو متاثر ہو، وہ ظالمانہ قانون بنانے سے ہچکچا نہیں رہی ہے. ہم اپنا حق طلب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، اور ہمیں دبانے کی اور ڈرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہوتی رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو جرأت بھی دے، ہمت بھی دے، اور ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ ہمارے جان کی، مال کی، آبرو عزت کی، ایمان کی حفاظت ہو. اور ساتھ ساتھ اوقاف کے سلسلے میں جو قانون بنا ہوا ہے، اس کو کچرے کی ٹوکری میں حکومت، موجودہ حکومت ڈالے. اس میں ملک کی بھی حفاظت ہے، اور ہم مسلمانوں کے جان مال کے آبرو عزت کی بھی حفاظت ہے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم لوگ باہر خاموشی کے ساتھ رکیں گے. کسی جانے والے آنے کو پریشانی بھی نہ ہو، راستے بند بھی نہ ہو، اور اس طرح سے ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.